السلام علیکم ناظرین، سیزن 4 کی پہلی قسط میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ پچھلے قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا ارطغرل کلمہ شہادت پڑھتے وقت گر گیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں کائی قبیلے کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ لڑائی ہوئی تھی۔ حائمہ خاتون اور علیمہ سلطان ایک لاش کو دیکھ کر شدید پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اسے شناخت نہیں کر پاتی۔ وہاں ہر طرف قبیلے کے سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ ایک سپاہی ارطغرل حکیم کو چیک کر کے کہتا ہے ارطغرل زندہ ہے۔ یہ سن کر دھندار اور حائمہ خاتون ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ دھندار کہتا ہے ان کو فوراً قبیلے لے کر جاؤ۔ پھر سپاہی حکیم ارطغرل کو اٹھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حلیمہ سلطان کو ارطغرل کا خنجر مل جاتا ہے اور وہ شدید پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے۔ پھر اسے خیال آ رہا ہے جیسے ایک طرف سے ارطغرل آ رہا ہو، لیکن پھر وہ غائب ہو جاتا ہے اور حلیمہ سلطان اسے پکارتی رہتی ہے اور روتی ہے۔ حائمہ خاتون بمسی کو دیکھ لیتی ہے۔ دھندار اسے اٹھا کر چیک کرتا ہے، اپنی گردن ہلاتا ہے، کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے۔ وہ سب رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں بمسی اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دھندار فوراً سپاہیوں کو اپنی طرف بلا کر یہ کہتا ہے اسے فوراً اٹھا کر قبیلے لے کے جاؤ۔ پھر سپاہی اسے اٹھا کر چل پڑتے ہیں۔ علیمہ کہتی ہے ارطغرل کہیں نہیں ہے والدہ۔ دھندار کہتا ہے ہم بھائی کو ہر حال تلاش کر رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جان چلی جائے۔ پھر دھندار سپاہیوں کو پاس بلا کر کہتا ہے اس زمین کی ہر انچ تلاش کرو، ہر درخت کی کو میں دیکھو اور ہر پتھر کو اٹھا کر دیکھو۔ پھر وہ ایک اور سپاہی کو کہتا ہے فلان خاتون کی طرف پیغام بھیجو اور آنلی بازار امیر صادقین کو پیغام بھی بھجواؤ اور انہیں کہہ دو ارطغرل سردار کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے۔ اس کے بعد وہ سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ باقی سپاہی ارطغرل کو تلاش کرنے میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف حارث قارہ جیسار میں زخمی حالت میں تھا اور اپنے ساتھی کو کہتا ہے کسی بھی دشمن نے مجھے اتنی خوشی نہیں دی جتنے میں ارطغرل کو اپنے شکنجے میں پھنسا کر ملی ہے۔ دوسرا آدمی جس کا نام لوکس تھا وہ کہتا ہے ارطغرل جیسے بڑے دشمن کو قتل کرنے کی خوشی صرف آپ جیسا عظیم سپاہی حاصل کر سکتا ہے۔ حارث کہتا ہے ارطغرل کی موت سب ترکوں کے لیے ایک سبق ہوگی، یا تو وہ اس علاقے سے تباہ ہو جائیں گے یا تو ارطغرل کی طرح میرے تلوار کا شکار بن جائیں گے۔ جب کہ ان کو ارطغرل کی لاش ملے گی وہ بہت خوفزدہ ہو جائیں گے۔ لوکس کہتا ہے انہیں ابھی تک ارطغرل کی لاش نہیں ملی جناب، ترک ہر طرف اسے تلاش کر رہے ہیں۔ حارث کہتا ہے انہیں ہر حال میں ارطغرل کی لاش ملنی چاہیے، ہم نے ان کے ہیرو کو قتل کیا ہے۔ لوکس لاش دیکھ کر انہیں سمجھ آئے گی ارطغرل کی مقصد اس کے موت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، صرف تب وہ اپنی امیدیں ہاریں گے۔ دوسری طرف اسلحان اپنے قبیلے میں موجود تھی۔ اتنے میں کائی قبیلے کا سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ اسلحان سن کر پریشان ہو جاتی ہے بہت اور اپنے سپاہی کو کہتی ہے فوراً گھوڑے تیار کرو، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں صادقین کا نیا آدمی اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کا نام گوپتو تھا۔ یہ صادقین کوپیک کو کہتا ہے دھندار نے آپ کی طرف پیغام ارسال بھیجا ہے۔ صادقین پوچھتا ہے کیا پیغام ہے؟ گوپتو کہتا ہے کائی قبیلے کے لوگ اس جہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ارطغرل کے لیے جال بچھایا گیا تھا، انہیں سپاہیوں کے لاشیں مل گئی ہیں۔ ارطغرل اور بمسی کو زخمی حالت میں قبیلے کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ صادقین پوچھتا ہے اور ارطغرل؟ گوپتو کہتا ہے انہیں ارطغرل کی لاش ابھی تک نہیں ملی، وہ سمجھ رہے ہیں ارطغرل وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے وہ ارطغرل کو تلاش کرنے میں ہماری مدد چاہتے ہیں۔ صادقین کہتا ہے حارث اسے زندہ چھوڑنے والا نہیں تھا اور یہ بھی بات ہے کہ ارطغرل اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ تم فوراً اپنے سپاہی اس جگہ پر روانہ کر دو۔
اگر ارطغرل کی لاش مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر زندہ ہوا تو تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ پھر سعادتین سوچنے کے بعد کچھ کہتا ہے، تو بامسی اور ارطغرل زخمی ہیں، تم فوراً ہمارے ایک حکیم کائی قبیلے میں بھیج دو، اگر وہ دونوں کچھ جانتے ہیں تم ان دونوں کو ختم کروا دو۔ وفدو کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ پھر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل اور بامسی کو زخمی حالت میں لایا جا رہا تھا۔ قبیلے کے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ افسا بھی بھاگتی ہوئی وہاں پہنچتی ہے، بامسی کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگتی ہے اور بامسی کو کہتی ہے، آنکھیں کھولو بامسی، یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ لیکن بامسی بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ پھر وہ ایک اور سپاہی سے پوچھتی ہے، ارطغرل صاحب کہاں ہے؟ سپاہی کہتا ہے وہ لاپتہ ہے۔ اور افسا پوچھتی ہے، اسحاق کہاں ہے؟ سپاہی کہتا ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، اب ان کا علاج کون کرے گا؟ اب کوئی بھی نہیں بچا۔ اس کے بعد سپاہی ان دونوں کو اٹھا کر شفا خانے لے جاتے ہیں اور اپنے طور پر ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک حکیم وہاں پہنچتا ہے جسے صادقین نے وہاں بھیجا تھا، اور وہ سب کو باہر جانے کو کہتا ہے۔ افسا پوچھتی ہے، آپ کون ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے، میں حکیم ہوں، مجھے امیر صادقین نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ افسا کہتی ہے، میں آپ کی مدد کروں گی، مجھے یہیں رہنے دیں۔ حکیم بامسی کو چیک کر کے کہتا ہے، یہ زندہ ہے۔ پھر وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے لوگ ارطغرل کو تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ سپاہی زور زور سے ارطغرل کا نام پکار رہے تھے۔ کائی قبیلے میں حکیم نے بامسی کے زخموں پر پٹی باندھ کر خون روک دیا تھا۔ اتنے میں بامسی اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ بامسی جب سردار 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 کہہ رہا تھا اور پھر کہتا ہے، سردار مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ حکیم بھی دھیان سے ان کو سن رہا تھا۔ افسا پوچھتی ہے، ہمیں یہ بتاؤ یہ کس نے کیا؟ بامسی کہتا ہے، میں نہیں جانتا، کافروں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ پھر اس کے ذہن میں وہ منظر آتا ہے جب ارطغرل شدید زخمی ہو کر تھا اور ایک آدمی اپنی تلوار ہوا میں بلند کر رہا تھا۔ اس طرح بامسی آ کر ارطغرل کو اس آدمی سے بچا لیا تھا اور اس آدمی کو زخمی کر کے گرا دیا تھا۔ لیکن اتنے میں بہت سارے مزید آ گئے تھے اور پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اس طرح بامسی ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں کو بلانے لگتا ہے۔ اتنے میں دو سپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور ارطغرل کو وہاں سے اٹھا کر ایک طرف لے جاتے ہیں۔ بامسی کو بس اتنا ہی پتا تھا۔ پھر دو سپاہی ارطغرل کو وہاں سے لے گئے تھے اور ارطغرل شدید زخمی تھا۔ دوسری طرف دمدار اور اس کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں جہاں دو سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ سب ان کے پاس رونے لگتے ہیں۔ کائی قبیلے میں حکیم پوچھتا ہے، وہ سپاہی ارطغرل کو کہاں لے گئے تھے؟ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ بامسی کہتا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ پھر بامسی دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ افسا کہتی ہے، میں جا کر علیمہ خاتون کو بتاتی ہوں جو بامسی نے ہمیں بتایا ہے، وہ بھی میری طرح تکلیف میں ہے۔ یہ کہہ کر افسا باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد حکیم صادقین کے سپاہی کو کہتا ہے، تم جا کر ساری صورتحال سے صادقین کو آگاہ کرو۔ دوسری طرف اسلیان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے والوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ائمہ خاتون اور علیمہ سلطان کو دلاسا دیتی ہے۔
حلیمہ کہتی ہے ہم نے ہر طرف تلاش کیا لیکن ارطغرل کہیں نہیں ملا۔ عدنان کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، ہم مل کر ارطغرل صاحب کو تلاش کر لیں گے۔ اتنے میں سعادتین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ان کے سامنے اپنے خاص آدمی کو کہتے ہیں کائی قبیلے کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ارطغرل کو تلاش کرو۔ جب تک ہمارے حاکم اعلیٰ نہیں مل جاتے تب تک کوئی واپس نہیں آئے۔ پھر وہ آئمہ خاتون کے پاس جا کر کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس بارے میں سنا یہاں آ گیا۔ میرے سپاہی دن رات ارطغرل کو تلاش کریں گے۔ میں نے اپنا حکیم بھی کائی قبیلے بھجوا دیا ہے جو آپ کے زخمیوں کا علاج کرے گا۔ دھندار کہتا ہے ہم خوفزدہ ہیں، جس کسی نے یہ کیا ہے وہ ارطغرل بائی کو ساتھ لے گیا ہے۔ سعادتین کہتا ہے میں اور ہماری ریاست آپ کے ساتھ ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے اس سے حساب لینا میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر سعادتین پھر چل پڑتا ہے۔ ان میں ایک سپاہی ارطغرل کا جیکٹ اٹھا کر لاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ارطغرل صاحب کی جیکٹ ملی ہے لیکن آس پاس وہ کہیں نہیں مل رہے۔ ارطغرل کی خونی جیکٹ دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور حلیمہ رونے لگتی ہے۔ کاراجیسار میں عارف اپنے ساتھیوں کو اندر بلا کر کہتا ہے ہم نے بڑے دشمن سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اس خوشی کا بھی ہم ایک بڑے جشن کا انتظام بھی کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر دو سپاہی صندوق اٹھا کر اندر داخل ہوتے ہیں اور سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عارف صندوق کھولتا ہے، اس میں ارطغرل کی تلوار پڑی تھی۔ عارف تلوار اٹھا کر سب کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارے دشمن کی تلوار ہے، ترکوں کے لیے یہ تلوار بہت قیمتی ہوتی ہے، ہم نے ارطغرل کو جہنم میں بھیج دیا ہے، اب اس کی تلوار پر ہم اپنے پاؤں رکھیں گے۔ پھر وہ تلوار نیچے پھینک کر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے۔ سب سپاہی عارف زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر عارف کہتا ہے اس تلوار کی طرح ہم ترکوں کو اپنے قدموں میں رونٹ ڈالیں گے اور انہیں تباہ کر دیں گے، اور پھر باقی سپاہی بھی تلوار پر اپنے پاؤں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کی تلاش جاری تھی۔ دھندار کہتا ہے ہم ہر جگہ تلاشی لیں گے اور صبح ہونے تک تلاش جاری رکھیں گے، ارطغرل بائی کو تلاش کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ آئمہ خاتون تب کر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں افسہ وہاں پہنچتی ہے اور بتاتی ہے کہ بمسی کو ہوش آ گئی ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، کیا اس نے ارطغرل کے بارے میں کچھ بتایا؟ افسہ کہتی ہے بمسی نے بتایا کہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اور ہمارے دو سپاہی ارطغرل کو وہاں سے لے کر ایک طرف لے گئے تھے۔ یہ سن کر حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، روتی ہے اور کہتی ہے ہم نے جن دو شہید سپاہیوں کو دیکھا اگر وہ ہوئے تو۔ آئمہ خاتون اسے دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے ہو سکتا ہے ان دونوں نے ارطغرل کو کہیں چھپا دیا ہو، اس کے بعد وہ شہید کیے ہوں۔ پھر دھندار کہتا ہے پھر ہمیں اس جگہ جا کر تلاشی کرنی چاہیے جہاں وہ دو شہید سپاہی ملے تھے۔ اس کے بعد سب اس طرف چل پڑتے ہیں۔ ہانی بازار میں گوپتو اندر جا کر صادقین کو بتاتا ہے کہ کائی قبیلے سے حکیم نے خبر پا دی ہے، واپسی میں آیا ہے، وہ حملہ آور ڈاکو تھے اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، بامسی نے ان کے سربراہ کو زخمی کر دیا تھا اور دو سپاہی ارطغرل کو وہاں سے نکال کر لے گئے تھے۔ سعادتین کہتا ہے جب تک ہمیں ارطغرل زندہ یا مردہ نہیں مل جاتا ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنے آدمیوں کو کہو اس معاملے کو جلد حل کریں۔ یہ سن کر گوپدو باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین اور ان کے سپاہیوں کے لیے خیمے بنا دیے گئے تھے۔ ترگت بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ سلطان انہیں اپنے خیمے میں بلا کر کہتے ہیں
तुम्हारे कबीले से खबर आई है। रास्ते में अर्तुरुल और उनके सिपाहियों के लिए जाल बिछाया गया था। दुर्गुत पूछता है, किसने किया है ये ऐसा? सुल्तान कहते हैं, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से सिपाही शहीद हो गए हैं और 2 आदमी जख्मी हालत में हैं। दुर्गुत पूछता है, और अर्तुरुल साहब? सुल्तान कहते हैं, अर्तुरुल साहब लापता हैं और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अपने सिपाहियों को साथ लेकर अपने कबीले जाओ और तहकीक करो और पता लगाओ क्या हुआ है और ये जाल किसने बिछाया था। जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक तुम्हारी जगह मैं किसी और को सिपाहियों का कमांडर बना दूंगा। अब तुम जाओ, अर्तुरुल साहब को तलाश किए बगैर वापस मत आना। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुरुल की तलाश अभी तक जारी थी। इतने में एक सिपाही आकर आयमा खातून को बताता है, हमें एक जली हुई लाश मिली है। ये सुनकर सब फौरन उस तरफ भागते हैं। कुछ देर में वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और जली हुई लाश को देखकर चौंक जाते हैं। आयमा खातून कहती हैं, ये अर्तुरुल नहीं हो सकता। फिर अलीमा और आयमा खातून लाश के पास बैठ जाती हैं। अलीमा उसके हाथ से अंगूठी उतारने लगती है और आयमा खातून उसे रोक लेती हैं और खुद अंगूठी निकालती है। उस वक्त अंगूठी एक अहम निशानी होती थी। फिर आयमा खातून अंगूठी उठाकर साफ करने लगती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो अर्तुरुल की अंगूठी थी। ये देखकर वो रोने लगती है और वहाँ सब लोग मौजूद रोने लगते हैं और यही समझते हैं कि ये लाश अर्तुरुल की है। इस दौरान एक आदमी चुप करने देख रहा था, फिर वहाँ से चला जाता है। कारा जसार में यूकस आकर आरिफ को बताता है, हमारे आदमियों ने एक खबर भेजी है, अर्तुरुल की लाश मिल गई है। ये सुनकर आरिफ एक कहका मारकर हंसता है और फिर कहता है, मैं हैरान हूँ वो अर्तुरुल की खूनी लाश को कर कैसे रोए होंगे। लूकस कहता है, जनाब अर्तुरुल की लाश पर खून नहीं था, उसकी लाश जली हुई थी। आरिफ हैरान होकर पूछता है, लाश किसने जलाई? लूकस कहता है, ये हम में से किसी ने नहीं किया, लेकिन आप परेशान ना हो, वो यकीनन अर्तुरुल की लाश है। काई कबीले के लोगों ने उसे पहचान लिया है। लूकस हंसते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने जलाया है, उसने इस दुनिया में भी जहन्नम का मज़ा चख गया। एक अजीम जश्न का इंतज़ाम करो लूकस, हर किसी को इसकी शिरकत करने की दावत दो और अर्तुरुल की जनाजे में जाने की तैयारियां करो। दूसरी तरफ सादिकीन का आदमी आकर उन्हें बताता है कि हमारे सिपाहियों ने खबर भेजी है, आखिरकार अर्तुरुल की लाश मिल गई है। सादिकीन कहता है, या रब तेरा शुक्र है, मुझे उम्मीद है उस गवर्नर ने कोई निशान नहीं छोड़ा होगा। गोपदू कहता है, कोई निशान नहीं था अमीर हजरत, अर्तुरुल की लाश जली हुई मिली है। कबीले के लोगों ने उसकी अंगूठी की मदद से शिनाख्त की हुई है। ये सुनकर सादिकीन सोचने लगता है, फिर कहता है, ये गवर्नर किस तरह का अजीब आदमी है। उसने अर्तुरुल को कत्ल करना काफ़ी नहीं समझा, बल्कि उसे जला भी डाला। गोपदू पूछता है, अब क्या हुक्म है अमीर हजरत? सादिकीन कहता है, सबसे पहले हम अर्तुरुल के जनाजे में जाएंगे, असल काम हम जनाजे के बाद करेंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।